اور اس بستر مرگ کے اوپر میری والدہ کی خدمات کا پورا پورا اعتراف کیا۔ ہمیں کہتے تھے تم اپنی ماں کی قربانی کی وجہ سے پڑھے ہو، کبھی یہ نہیں کہا تم میری وجہ سے پڑھے ہو۔ احساس دلاتے تھے تم اپنی ماں کی قربانی کی وجہ سے پڑھے ہو۔ ماں بھی تو پھر ماں نا، اطاعت گزار۔ آج کی بیویاں تھوڑی تھی، وہ پرانی مائیں تھی بھائی، پرانے مائیں ہیں ہماری مائیں پرانی مائیں، شکر کریں جن کی پرانی مائیں زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامتی نصیب فرمائے۔ آج کی نئی مائیں تو حقوق مانگتی ہیں، حقوق کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کھیل ہے۔ مائیں تو وہ ہیں جو پرانی ہیں، جو ہمارے گھروں میں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے والد صاحب نے پورا اعتراف کیا اپنی بیوی کا، میری ماں کا۔ اور بیماری کے دنوں میں مجھ سے کہتے تھے تمہاری ماں کا کیا حال ہے، میرا سلام پہنچاؤ، میرا سلام پہنچاؤ۔ گھر پہنچے کہا تم میری سرمایہ ہو، تم میری لاٹھی ہو، تم میری کنالی ہو۔ کنالی ہماری زبان میں لاٹھی کو کہتے ہیں۔ کہا تم میرا سرمایہ ہو، تم میری لاٹھی ہو، تم میرا سہارا ہو۔ پورا اعتراف کیا۔ اور صرف اعتراف ایسا تو نہیں ہوتا نا، اطاعت گزار ماں تھی تو پھر اعتراف کیا اپنی بیوی کا۔ لا الہ الا اللہ۔ ہماری ماں اطاعت گزار ماں تو اطاعت گزار بیوی تھی، بیوی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ بہت سی باتیں میں ہچکچاہٹ میں آپ کو بتا نہیں رہا، اگر کوئی کسی اور کے والد پہ بات کر رہا ہوتا تو شاید میں بہت کھلا کے بہت کچھ کہہ رہا ہوتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور بستر مرگ کی بات میں آپ سے 2-3 باتیں کروں گا جس نے مجھے حوصلہ دے رکھا۔ میں اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہوں تو میں آج بھی بے صبر ہو جاتا ہوں۔ میں والد کی خدمت نہیں کر سکا، ہم ان کی نصیحتوں پر بھی پورے عمل نہ کر سکے۔ ظرف اتنا نہیں ہے، بس جتنا تھوڑا بہت ظرف تھا لینے کی کوشش کی، لیکن جو شاندار جاندار اور جرأتمندانہ فقیرانہ درویشانہ زندگی دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بہت حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں، حوصلہ ملتا ہے۔ ان بیماری کے دنوں میں جو آخری بیماری کا آغاز دسمبر میں ہوا ان کا، انکانشیسلی رات کو خواب میں بھی تفسیر بیان کرتے تھے، کیونکہ خود بہت بڑے مفسر قرآن تھے۔ میں آپ کے سامنے جو قرآن کی تفسیر رکھتا ہوں اس میں مجھے اپنے والد کی شاگردی حاصل ہے الحمدللہ۔ میرے والد بڑے فخر سے کہا کرتے تھے میرے بارے میں، خلیق میرا شاگرد ہے۔ عمومی طور پر میرے والد احتیاط کرتے تھے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد، ہزاروں علماء واسطہ بالواسطہ، لیکن کبھی نہیں کہتے تھے میرا یہ شاگرد ہے یہ۔ لیکن چونکہ میں بیٹا تھا، خود نمائی کا خطرہ انہیں نہیں ہوتا تھا، تو لڑکے پوچھتے تھے تو بڑے فخر سے کہتے تھے خلیق میرا شاگرد ہے، اور پھر وہ گنواتے تھے خلیق نے یہ علوم مجھ سے پڑھے ہیں۔ جب مجھے خبر پہنچتی تھی میں کہتا یا اللہ الحمدللہ، باپ کی دعائیں بھی ہیں، باپ کا اعتماد بھی حاصل ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ماں باپ آپ سے راضی ہوں، اور جن سے آپ نے علم حاصل کیا اساتذہ آپ سے راضی ہوں۔ الحمدللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے، میں نے سکول ٹیچر سے بھی لے کر مدرسے کے اساتذہ تک جن سے میں نے علم حاصل کیا وہ میرے اساتذہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، دعائیں دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ آپ نے جن سے علم حاصل کیا وہ آپ سے راضی ہوں، آپ جن کے وجود سے نکلے ہیں وہ آپ سے راضی ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور وہ انکانشیسلی بھی قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، خصوصاً وما اہل لغیر اللہ بھی کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ نماز پہ اتنا زور تھا کہ اس بیماری کی حالت میں کہتے تھے، انسسٹ کرتے تھے مجھے مسجد لے جاؤ، تمہیں پتہ نہیں مسجد میں 27 درجے ثواب زیادہ ہے، مجھے مسجد لے جاؤ۔ ہم بڑی مشکل سے روکتے تھے، تو آخری دنوں میں پھر انہیں کمرے میں باجماعت نماز شروع کر دی، 2-3 ساتھیوں کو ملا لیتے تھے، باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر جب ان کو 31 دسمبر کو ہم اتفاق ہاسپٹل لے گئے تو سب سے پہلے وہاں جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے میری ظہر کی نماز رہتی، میری عصر کی نماز رہتی، گنوانے لگ گئے میری یہ نمازیں رہتی ہیں، میں نے پڑھنی ہے۔ میں کہا وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے، پر اس حالت ہی نہیں تھی۔ تو بڑی مشکل سے وہ وارڈ والے سارے حیران تھی، ساری سسٹرز حیران تھی کہ بابا جی کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آتے تھے نماز نماز اسی کی بات کرتے تھے، میں نے نماز پڑھنی، میں نے نماز پڑھنی۔ ایک دن غصے میں مجھے کہنے لگے ان لوگوں نے مجھے نماز نہ پڑھنے دی نا، میں سر پھوڑ دوں گا۔ ایجی ہونے لگا جب ان کو ہم لے گئے، لفٹ کے پاس لے گئے، اسٹریچر پہ تھے، تو ایسے میری طرف دیکھا، کہا ٹائم کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مغرب کا ٹائم۔ کہتا میں نے وضو کرنا ہے، میں نے مغرب کی میں نے نماز پڑھنی ہے۔ میں کہا انشاءاللہ یہ ٹیسٹ ہو جائے تو اس کے بعد کر لیتے۔ کہتا نہیں میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ مکمل آخری گفتگو تھی میرے والد صاحب کے ساتھ۔ کہتا میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ اور اس بستر مرگ کے اوپر میرے بڑے بھائی سے کہا
کہ بیٹا یاد رکھنا، قرآن کو تھام لو، سنت رسول کو تھام لو، سیرت صحابہ کو تھام لو، خرافات میں نہ پڑنا ورنہ دین کی خدمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ نماز 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 بس۔ اور خود وہ اپنے استادوں کے بارے میں ذکر کیا کرتے تھے کہ ان کے ایک استاد تھے، فوت ہونے سے پہلے وہ ایسے ہاتھ ملاتے تھے۔ تو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں، بزرگوں کے پاس آ جاتے ہیں، ہوں گے وہ ایسے ہاتھ ملاتے تھے۔ ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، کھاتے تھے پیتے تھے، باقاعدہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ میں نے جگا کے کھلانے کی کوشش کی تو مجھے غصے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں میں نے ابھی کھایا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بس نماز کی فکر۔ ایک میں نے آپ کو ایک دو جمعے پہلے کہا تھا، میرے والد صاحب نے بستر مرگ پہ ایک دنیاوی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ شوگر کے مریض تھے، ہم سے چھپا کے کچھ ٹافیاں جیب میں رکھ لیتے تھے، کبھی کبھار اٹھا کے وہ کھا لیتے تھے، ہم سے چھپاتے تھے۔ تو اس بستر مرگ پہ مجھے کہنے لگے، خلیق ذرا یہاں مشغولیت ہو جائے گی، ٹافیاں ذرا لے کے آ جاؤ۔ میں کہا ابو یہاں آئی سی یو وارڈ ہے، اندر آنے نہیں دیتے۔ کہتے چھپا کے لے آؤ۔ میں کہا یا اللہ تیرا شکر، میرے والد نے یہ نہیں کہا چرس لے کے آ جاؤ، سگریٹ لے کے آ جاؤ، شراب لے کے آ جاؤ، دنیا کی کسی کھانے چیز کی تمنا بھی کی تو کہا ٹافی لے کے آ جاؤ۔ اور میں آپ حضرات کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں نصیحت کے طور پر، خدا کی قسم اپنی بری عادات، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، بری عادات چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو موت آ رہی ہو کوئی کہ یار ذرا سگریٹ پینے کا جی چاہ رہا ہے لاؤ، نسوار رکھنے کا جی چاہ رہا ہے لاؤ، چرس پینے کا جی چاہ رہا ہے لاؤ، بیٹے کو چھپ کے کہیں بیٹا تھوڑی سی وسکی تو لا دو، وہ ریڈ والی لے آنا ذرا، وہ تو انگور کی ہوتی ہے۔ اللہ مفتی صاحب کو ہدایت دے، مفتی صاحب نے پھر ایسے ہی کہنا ہوگا نا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سمجھ آئیے؟ اپنی بری عادتیں چھوڑ دیں۔ بستر مرگ پر بھی وہ بری عادتیں بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یاد رکھیں۔ ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی، کتابچہ، وہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھ پہ جن مریضوں نے جان دی وہ کیا کیا الفاظ کہتے ہوئے جان دی انہوں نے، وہ پڑھیں، باقاعدہ یہ کتابچے ملتے ہیں اور یہ کہانیاں بھی ملتی ہیں۔ ایک زمیندار صاحب کھیتوں کو پانی دیتے دیتے فوت ہوئے، جی او میرے فلاں کھیت کو پانی دے دو، فلاں کھیت کو پانی دے دو، فلاں کھیت کو پانی دے دو، یہ کہتے کہتے فوت ہوئے۔ ایک وکیل صاحب عدالت میں مقدمہ لڑتے لڑتے فوت ہوئے، جی بستر مرگ پہ اور عدالت میں مقدمہ لڑ رہے ہیں، بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، سمجھائی؟ لوگ گالیاں دیتے دیتے مرتے ہیں، جو ہر وقت منہ میں گالیاں ہوتی ہیں وہ بستر مرگ پہ گالیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور آپ اگر استغفر اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، آپ کی زبان اگر یہ تر رہے گی ان اذکار سے، بستر مرگ پر بھی آپ انکانشیسلی بھی یہی چیزیں آپ کے منہ میں آئیں گی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ والد صاحب یہی پڑھتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، پڑھتے ہوئے تمام کو دعا دیتے تھے، ولی اولادی ولی تلامذتی ولی اساتذتی ولی مشائخی ولی من سالنی الدعاء ولی من علینا حق۔ یا اللہ میری اولاد کو بخش دے، میرے استادوں کو بخش دے، جنہوں نے مجھ سے دعا کا کہا ہے ان کو بھی بخش دے، یا اللہ تعالیٰ جن کا مجھ پر حق ہے ان کو بھی بخش دے۔ یہ بستر مرگ پہ ان کی دعائیں تھیں۔ میں نے کہا ابا جان ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے کہنے لگے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا شروع کر دی، لا الہ الا اللہ۔ تو جو عادت آپ کی پکی ہوتی ہے، گھٹوں میں پڑی ہوتی ہے، بستر مرگ پہ وہی چیز آپ کی زبان پر آ رہی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو خصوصیت سے یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ۔ اور بہت سی باتیں لیکن میں ہچکچاہٹ کی وجہ سے نہیں کہہ سکا، بس تھوڑی سی باتیں میں نے اس لیے ذکر کر دی، ایک تو مجھے تسلی ملے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بطور والدین میرا اور آپ کا کردار معاشرے میں رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کے استادوں کے ساتھ معاشرے میں کیا ہونا چاہیے، تھوڑا بہت ہمیں پتہ چلے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا